دلیل کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اگر ایک جگہ مسجد حرام بول کر سارا حرم مراد ہو تو اس کے سے لازم نہیں آتا جہاں بھی مسجد حرام کا لفظ آئے وہاں سارا حرم مراد ہو، اور بھلا یہاں کیسے سارا حرم مراد ہو سکتا ہے جبکہ حدیث صحیح سے بیوت مکہ کی توریث ثابت جس پر بیع و شراء کا جواز متفق ہوتا ہے۔ چلیے سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد العاکف المقیم مکے کے اندر رہنے والا، الباد الطاری باہر سے آنے والا۔ چلیے ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم قال أبو عبد اور الله اگر کوئی یہاں پر الحاد کرے گا، الحاد طریق ثواب کو چھوڑ کر کوئی اور طریق اختیار کرنا، خواہ وہ عقیدے کا سے تعلق رکھتا یا عمل سے۔ چلیے قال أبو عبد الله البادي الطاري معكوفا محبوسا الطاری باہر سے آنے والا مسافر، معکوف محبوس۔ چلیے وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا مالك نہیں باعین حضور اللہ کے بندے پرسوں ہی یا ترسوں گزرا ہے یہ لفظ مسلم میں، اور تجھے تو کوئی کل کی بات یاد ہی نہیں رہتی۔ من رباع أو دور رباع را کے کسرہ کے ساتھ ہے، اس کا مفرد رباع ہے، مکان منزل۔ چلیے من رباع أو دور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر کچھ خبر نہیں کیا ہے، چل چل هو وطالب ولم يرث بہت زیادہ گڑبڑ نہیں کرو نہ میری طبیعت متنفر ہو جائے گی۔ میں بالکل قاعدہ یہ ہے کہ میں ابتدا میں بہت برداشت کرتا ہوں اور پھر اخیر میں میری طبیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ چلیے ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب كافرين چلیے فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ابو عنه طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر، علی، اسی ترتیب سے پھر اخیر کے تینوں تو مسلمان ہو گئے، لیکن طالب کو دن اٹھا لے گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چلیے فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية وبالإسناد اس آیت شریفہ میں اہل ایمان کو ایک دوسرے کا ولی بتایا گیا، صحابہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ مومن کا وارث ہوتا تھا، مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا تھا۔ وبالإسناد المتصل من إلى أمر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حج کر کے منی سے واپس ہوئے تو لوگوں نے آپ سے کہا آپ کہاں اپنے گھر میں اتریں گے؟ فرمایا کہیں عقیل نے کوئی مکان بھی چھوڑا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیف بنی کنانہ میں قیام کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال عبد اللہ نصبت الدور العقیل والدور تباع وتورث وتشترى، بتا دیا کہ اس باب کی روایات سے بھی توری سے دور مکہ کا مسئلہ نکلتا ہے، کیونکہ دور کی اضافت عقیل کی طرف کی گئی ہے اور یہ اضافت ملک ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو یہ تکرار نہیں ہے بلکہ یہ تنبیہ علی الفائدہ۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد قدوم مكة منزلنا غدا ان شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر۔ وبه قال خیف بنی کنانہ، خیف بنی کنانہ، بنو کنانہ قریش کا قبیلہ، اور خیف
ایک خاص جگہ کہلاتی ہے. جو پانی بہنے کی جگہ سے بلند ہوتی ہے اور پہاڑ سے پست ہوتی ہے. پہاڑوں کے دامن میں پہاڑوں کے پانی سے نالے پیدا ہو جاتے ہیں. ان نالوں کا جو کنارہ پہاڑوں کے دامن میں ہوتا ہے وہ فیض کہلاتا ہے. جیسے وہ نالے وادی کہلاتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النهر وهو بنا وهو بمنا نحن ناظرون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصر. تقاسموا على الكفر کا مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام پوری طرح مصروف ہیں اور ابو طالب ان کی کچھ پناہی کر رہے ہیں. اور چونکہ ابو طالب کفاری کے ہم مسلک تھے اس لیے ان سے لڑنا اپنوں سے لڑنے کے ہم معنی تھا. اس لیے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور جس میں یہ طے کیا جو بھی قبیلہ بنو ہاشم کا ساتھ تھے اس قبائی کاٹ دیا جائے. اس وقت بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور سارے لوگ ایک طرف ہو گئے. یہ معاہدہ 3 سال چلا. اس کے بعد اللہ ان کے معاہدہ نامے پر عرضہ دیمک کو مسلط کر دیا. دیمک سب چاٹ گئی سے اللہ کا نام چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خبر دی تو ابو طالب نے کہہ دیا میرے بھتیجے محمد یہ کہتے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم شعب ابو طالب میں محصور ہیں. بات سچی نکلی باہر آ گئے. جب دور اسلامی آیا اور اللہ کے آخری نبی نے حج کیا تو آپ نے یہ فرمایا میں خیف بنی کنانہ میں قیام کروں گا. اس لیے کہ جہاں کل کفر کی تائید پر معاہدے ہوئے تھے اور قسمیں کھائی گئی تھی آج وہیں اللہ کی توحید کا داعی پرچم توحید کو بلند کرے گا اور وہیں قیام ہوگا. یہ قیام علاوہ تفاخر نہیں تھا بلکہ خدا کی توحید کے اظہار کرنے اور اس کے ظاہر ہو جانے کے اوپر اظہار مسرت کرنے کے لیے تھا. چلیے. يعني بذلك المحسب وذلك ان قريش وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب تحالفت آپس میں قسمیں کھائیں. چلیے. على بني هاشم وبني عبد المطلب او بني المطلب لا يناكحوهم ولا يبايعوهم او بني المطلب یہی سوال ہے. بنی عبد المطلب غلط ہے اس لیے کہ جو بنو ہاشم بنو عبد المطلب وہ سارے بنو ہاشم ہیں اس لیے کہ عبد المطلب ہاشم کی اولاد تھے. چلیے. اللہ يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن صحاك عن الاوزاعي قال اخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب قال ابو عبد الله حافظ بخاری میں کل یہی ایک روایت. چلیے. قال ابو عبد الله بني المطلب اشبه وبالاسناد اشبہ بالصواب. یہ محدثین کی اصطلاح جو چیز ثواب وہ کہتے ہیں ھذا صح یا ھذا اشبہ اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے اس کی ضد غلط سمجھے. مگر فقہاء نے اور اصطلاح رکھی وہ اصح بولتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی ضد صحیح ہے. اگر اشبہ بھی ثواب بولتے ہیں تو اس کی مراد ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اقرب یہی ہے کہ یہ ثواب ہے. وہ احتمال دوسری جانب بھی ہے لیکن یہ اصطلاح محدثین کے ہاں نہیں ہے
بہت سے لوگ محدثین کی اصطلاح سے ناواقفیت کی بنیاد پر فقہا کی اصطلاح کو منطبق کر کے کہہ دیتے ہیں فلاں نے کہا یہ ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ضد صحیح ہے. یہ بالکل غلط ہے. چاہے وہ زرکشی لکھیں یا سیوطی لکھیں یا کوئی بڑے سے بڑا عالم لکھے. چلیے یہاں تو کسی نے نہیں لکھا، اور جگہ لکھتے ہیں موضوعات کی کتابوں میں. جب ابن جوزی کی تردید پہ آتے ہیں تو بس یہ لفظ لے لیتے ہیں فلاں نے کہا ہذا ایسا، اس کے معنی ہے کہ دوسرے جانب بھی صحیح ہے، دوسرے جانب میں بھی احتمال ہے. چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس الى قوله لعلهم يشكرون. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. فرماتے ہیں امام بخاری نے اس باب میں کوئی حدیث ذکر نہیں کی. شاید ابن عباس کی اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم کے حاجر اور اسماعیل کو لے جا کر مکان مکہ میں آباد کر دینے کا ذکر ہے جو کتاب الانبیاء میں مفصل آ رہی ہے. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ بتانا ہے کہ ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو حرم امین بنا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حرم بنا دیا جیسا کہ باب قبولی حرم میں آ چکا. اور اسی طرح سکان مکہ کے لیے دعا کی جو ان کی اولاد میں سے ہیں کہ اللہ ان کو ثمرات میں سے روزی عطا فرمائے. اور ظاہر یہ ہے کہ انہیں کے حکم میں وہ سارے لوگ ہیں جو مکے میں ساکن ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کا جو فضل اس بقعہ پر ہے. جب اولاد ابراہیم پر ہوگا تو ان لوگوں پر بھی ہوگا جو اولاد ابراہیم کے ساتھ وہاں آباد ہو گئے. اس آیت کا تعلق تاریخ مکہ سے میں بتا چکا کہ بخاری نے مکے سے متعلق تراجم منعقد کی ہیں اور اس کا تعارف کرایا ہے، اس کے احکام بتائے ہیں، اس کے فضائل ذکر کیے ہیں اور اس کے متعلق دیگر امور پر تنبیہ کی ہے. چلیے وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام الى قوله وان الله بكل شيء عليم. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری میں اشارہ کرتے ہیں کہ قیامت کے معنی قیامت، اور جب تک بیت اللہ قائم دین قائم ہے. اسی لیے بخاری نے اس باب میں حجم کعبہ کا قصہ ذکر کیا ہے جو آخر زمانے میں پیش آئے گا. اور سندھی کہتے ہیں بخاری نے بتایا کہ کعبہ قیام عالم کا سبب ہے، اور یہ بھی احادیث سے بتا دیا کہ وہ کب تک قیام کا سبب رہے گا. میں کہتا ہوں امام بخاری رضی اللہ عنہ یہاں سے کعبہ کے متعلق تنبیہات شروع کی، اس کی فضیلت، اس کے بقا کا وقت اور جاہلیت میں جو اس کے ساتھ توقیر کا معاملہ ہوتا سب کو ذکر فرمایا ہے، اور آئندہ جو کچھ ہوگا. حاصل اس کا یہ ہے کہ کعبۃ اللہ قیام الناس کا سبب جاہلیت، لوگ اس پر پردے لٹکاتے تھے
اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد تک کعبہ باقی رہے گا، حج عمرہ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ذوالقرنین حبشی آ کر اس کو گرا دے گا۔ اس کے بعد پھر مصنف نے کعبہ سے متعلق کچھ اور تراجم منتخب فرمائیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وبه قال ویران کر دے گا کعبہ کو دو چھوٹی پتلیوں والا حبشی انسان، سویقہ تصغیر ہے ساق کی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وحدثني محمد بن قاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء وكان يفطر رمضان وكان يوم تصل فيه الكعبة فلما فرغ الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصومه ومن شاء ان يتركه فليتركه. والسلام على الذين اصطفى وصلى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين الهدى قادة التقى أما بعد. یہاں مصنف نے یہ حدیث دو سندوں سے ذکر کی اور اس عادت سند ثانی کے الفاظ ذکر کیے۔ عادت یہ ہے سند اول کسی اور جگہ لاتے ہیں اور اس کے الفاظ ذکر کرتے ہیں، لیکن بخاری میں چند جگہ شاید 3 یا 4 ایسی جہاں سند اول کے الفاظ کہیں بھی دوسری جگہ ذکر نہیں کیے، انہیں میں ایک جگہ یہ بھی ہے۔ کان یوم تسر فیہ الکعبہ، عاشورہ کے دن کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جاہلیت میں دستور تھا سب سے پہلے کس نے غلاف چڑھایا؟ بعض تو کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور مشہور یہ ہے کہ تبع نے سب سے پہلے غلاف چڑھایا ہے۔ یہی ابن جریج نے بعض علماء کے فارغ سے نقل کیا اور یہی ابن اسحاق نے بھی لکھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ تبع نے کعبہ کے متولیوں کو، جو اس وقت قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، یہ وصیت کی تھی کہ کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھاتے رہے۔ غلاف کعبہ، کعبہ کے تعظیم میں داخل۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي حفصة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. تابع عبدان بن عمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن حمد لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والاول اكثر. قال ابو عبد الله سمع قتادة عبد الله وعبد الله بن سعيد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید کی حدیث کے 2 الفاظ ذکر کیے۔ پہلا لفظ ہے لَيُحَجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ قیامت کے علامات کے ظہور کے بعد ہی حج عمرہ ہوگا۔ اور دوسرا لفظ ہے لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قیامت سے پہلے حج بیت موقوف ہو جائے گا۔ بہت سے علماء نے ان دونوں الفاظ میں تعارض تصور کر لیا اور پھر اس کے بعد طریق ترجیح اختیار کیا اور کہتے ہیں کہ لفظ اول اکثر، یہی امام بخاری کی رائے، اور اکثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر روایات وہی نقل کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ترجیح یہ ہے
کہ دوسرا لفظ شعبہ سے منقول ہے اور شعبہ سے الفاظ جو نقل کیے جاتے ہیں بعض لفظ اول کے موافق ہیں بعض مخالف ہیں، تو ایسی صورت میں پہلے لفظ کو ترجیح ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شعبہ سے روایت میں اختلاف نقل کیا گیا، بعض مرفوعاً نقل کرتے ہیں بعض موقوفاً۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبہ کی روایت کے مرجوح ہونے کے لیے کی تین وجہیں ہیں۔ اول تو اکثر روات اس کے خلاف نقل کرتی ہیں، ثانی شعبہ سے خود لفظ اول منقول، اور ثالث شعبہ کی روایت میں رفعاً و وقفاً اختلاف ہے۔ اور اگر شعبہ کی روایت کو راجح کو ثابت مان لیا جائے تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں میں جمع کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد حج ہوتا رہے گا، پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ حبشی ذوالسویقتین آ کر کعبہ کو توڑ دے اور پھر حج موقوف ہو جائے گا۔ واللہ عالم۔ سلیم۔ وبالإسناد المتصل من آيات المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله قال رضي الله عنه قال باب كسوة الكعبة۔ باب کسوۃ الکعبہ، کسوہ کے معنی ہے لباس، اور اردو میں اس کا ترجمہ غلاف کعبہ۔ امام بخاری اس ترجمہ الباب سے کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ کعبہ پر غلاف چڑھانا جائز، وہ یہ بات عائشہ کی حدیث ثابت سے معلوم ہو چکی ہے، لیکن امام بخاری نے اس کو یہاں اہمیت کی وجہ سے استقلالاً ذکر کیا، اور خاص طور سے تنبیہ کی وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، ان اللہ لم یامرنا ان نکسو الحجارۃ والطین، رواه مسلم۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ کعبۃ اللہ اس کے تحت داخل نہیں، اس لیے کہ اس کی الگ شان ہے، اس پر غلاف چڑھانا جائز ہے۔ جس ذات گرامی نے دیوار پر پردہ لٹکانے سے منع کیا، اسی نے کعبۃ اللہ پر غلاف دیکھا اور کوئی نکیر نہیں فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ سوال ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں جو روایت ذکر کی ہے اس میں غلاف کعبہ کا کوئی تذکرہ نہیں۔ علامہ ناصر الدین ابن منیر اور انہی کے اتباع میں علامہ سندھی، حضرت گنگوہی وغیرہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ اس طرح فرمایا کہ روایت سے معلوم ہوتا کہ کعبۃ اللہ کے لیے لوگ سونا چاندی بھیجا کرتے تھے، اور یہ بھیجنا کعبہ کی تزئین اور اس کی تکریم تعظیم کے لیے ہوتا تھا۔ یہ بات غلاف کعبہ میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کعبہ پر غلاف بھی چڑھانا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن بطال کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا لا اخرج حتی اقسم مال الکعبہ، اس کے عموم میں کسوت بھی داخل ہے۔ معلوم ہوتا یعنی مال کا لفظ اپنے عموم کی وجہ سے غلاف کعبہ کو بھی شامل ہے۔ نمبر 3، علامہ کرمانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں
صحابہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت کعبہ پر غلاف چڑھا ہوا، حضرت عمر نے اس کی تقریر کر دی۔ نمبر 2، دوسرا قول یہ ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے کعبۃ اللہ کو سونے چاندی کے پانی سے آراستہ کرنے کا جواز بیان کیا۔ یہ غرض علامہ کرمانی نے برسبیل احتمال ذکر کی ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ روایت سے صرف اتنا ثابت ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت میں سونا چاندی ہدیہ کرتے تھے، لیکن سونا چاندی کے ہدیہ کرنے سے اس کا سونے چاندی کے پانی سے مزین کرنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی نہ کسی روایت میں اس کی تصریح موجود ہوتی۔ نمبر 3، علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مال کعبہ سونا چاندی کے تقسیم کا ارادہ کر لیا جو کعبہ پر وقت کی حیثیت رکھتے تھے، تو غلاف کعبہ کو بھی تقسیم کرنا جائز ہوا۔ علامہ ابن منیر اور سندھی نے بھی بات برسبیل احتمال ذکر کی ہے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہا شافعیہ میں سے ابن عجلان اور ابو القاسم رافعی نے تو غلاف کعبہ کے تقسیم کرنے اور بیچنے اور خریدنے کو منع کیا، اور امام ابن صلاح جواز کے قائل ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ کعبہ کے پردے کو تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس کے بیع و شراء کی اجازت دی۔ حنفیہ میں سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے ان اغراض ثلاثہ میں ہمارے نزدیک غرض اول راجح بلکہ ثواب ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں پر کعبہ سے متعلق تراجم منعقد کیے ہیں۔ یہی علامت ہے کہ یہاں امام بخاری نے کسوہ کعبہ کا جواز بیان کیا۔ اگر ان کا مقصود تصرف فی مال الکعبہ اور فی کسوۃ الکعبہ کا بتانا ہوتا تو اس ترجمہ مجملہ کسوۃ الکعبہ کے منعقد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے فرما دیتے باب جواز قسمت مال الکعبہ، اور یہ کہنا کہ بخاری کی تو عادت ہے اغماض اجمال کی، یہ بعض مالکی شارحین ناصر زین اور ابن رشید اور انہی کے اتباع میں حافظ ابن حجر وغیرہ نے ایجاد کیا ہے۔ امام بخاری کی عادت ایضاح کی ہے، وہ ہمیشہ وضاحت کرتے ہیں، لیکن ان کی شرائط تصحیح بہت سخت ہے، اس لیے ان کے پاس روایات کا ذخیرہ کم ہے۔ وہ اپنی شرط کے مطابق صحیح روایات سے مسائل اور مقاصد کا استنباط و استخراج کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں پہنچ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری نے اغماض کر دیا اور اخفا کو اجلا پر ترجیح دے دی، اجمال کر دیا، ابہام کر دیا، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں۔ بخاری نے کتاب اجمال، احتمال، ابہام کی غرض سے تصنیف نہیں کی ہے، بلکہ امت کو ایک صحیح و معتمد ذخیرہ دیا ہے تاکہ امت اس کے مطابق عمل کرے، اپنے عقیدے کو درست کرے
اگر ابہام و اجمال کر دیں گے تو ان کا مقصد حاصل نہ ہوگا. اس باب میں جو کچھ کہا گیا وہ لکھ کر ہم کو دینا. چلیے ان کی آواز ایسی ہے جیسے کوئی شیر کو دھڑک رہا ہو، ڈرا رہا ہو، کسی کا گلا کاٹ رہا ہو. حدثنا کم وقت کتنا کھانا کھاتا ہے جو تیری آواز اتنی طاقتور ہے. چلیے بیچارہ کیا کرے جس کی جیسی آواز. صحیح بات یہی ہے، میری کون سی اچھی آواز ہے. چلیے حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن ابي وائل قال جلست مع الشيخ على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد ظننت ان لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء. لقد جلس هذا المجلس عمر فقال لقد ظننت ان لا ادع فيها صفراء ولا بيضاء. ایسا ہے، ایسا لگتا ہے آپ عرب سے بھی ابھی عربی سیکھ کے آ رہے ہیں، عمر کو عمر پڑھ رہے ہیں، اللہ جانے کیا کیا. اسی لیے تو مجھے آپ کی قرات نہیں پسند ہے، اس چماریے کی پسند ہے. لیکن چماریے کو کوئی قانون ہی نہیں یاد ہے، وہ اپنا بس چلتا ہے. چلیے قال هم المرآن يقتدي بهما. جب حضرت عمر نے مال کعبہ کے تقسیم کا ارادہ کیا تو حضرت عمر سے شیبہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے نہیں کیا، آپ کیسے ان کے خلاف کر سکتے ہیں. حضرت عمر نے یہاں سپر ڈال دی اور فرمانے لگے ہم المرآن یقتدی بہما، میں تو انہی دونوں مرد کامل کا اتباع کرتا ہوں. چلیے اس سے بات معلوم ہو گئی کہ جہاں موضع اشتباہ ہو آدمی وہاں اپنے سے عالم کا اتباع کر لے، لیکن یہ وہی ہے جہاں اشتباہ ہو، جہاں نص موجود ہو، صاحب علم یقینی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں رسول ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. چلیے حد میں کعبہ کا بیان. امام بخاری کعبہ سے متعلق تراجم منعقد کر رہے تھے، ضمن یہ مسئلہ آ بھی چکا تھا، لیکن تنبیہ کے لیے مستقل ترجمے میں ذکر فرمایا کہ آخر زمانے میں کعبہ منہدم ہو جائے گا. حبشہ کا ذوالسویقتین اس کے ایک ایک پتھر اکھاڑ کر پھینک دے گا. چلیے قالت عائشہ کی روایت کتاب البیوع میں آ رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لوگ کعبہ پر حملہ کریں گے. ایک مرتبہ اللہ ان کو زمین برد کر دے گا، لیکن دوسری مرتبہ اللہ موقع دے دیں گے اور پھر وہ کعبۃ اللہ کو اکھاڑ ڈالیں گے. چلیے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو سیاہ فام کھڈا ہے، اس کے ایک ایک پتھر اکھاڑ رہا ہے. افحج ماخوذ فحج سے، فحج کہتے ہیں تدانی صدور القدمین مع تباعد العقبین کو. صدور قدمین تو قریب ہوں اور عقبین بعید ہوں. چلیے کعبہ کو ذوالسویقتین حبشی ویران کر ڈالے گا. یہ آخر زمانے میں ہوگا. اور آیت کریمہ اولم یروا انا جعلناہ حرما آمنا کا تعلق آخر زمانے سے پہلے ہے، لہذا یہ اشکال نہیں کہ یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے.
اس پر اشکال دوسرا ہے، وہ یہ کہ قرامطہ نے 3 صدی میں مکے پر حملہ کیا، مطاف میں طائفین کو قتل کیا اور حجر اسود پر ہتھوڑا مارا، پھر اس کو لاد کر اپنے بلاد میں لے گئے اور پھر ایک مدت مدید کے بعد اس کے ٹکڑے واپس کیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرامطہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو کافر محض ہیں، مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کا غلبہ کبھی کعبہ پر نہ ہوگا، اگر ہوگا تو آخر زمانے میں ہوگا۔ چلیے وبالإسناد المتصل من أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب ما ذكر في الحجر الأسود۔ امام بخاری جب کعبہ کے متعلق تراجم منعقد کر چکے تو خاص طور سے حجر اسود کے بارے میں یہ ترجمہ لے آئے ہیں اور آئندہ پھر کعبہ کے متعلق تراجم آئیں گے۔ مقصود یہاں ان روایات کو بیان کرنا جو حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں وارد ہیں۔ امام بخاری کی شرط پر حضرت عمر کی حدیث ہے کہ انہوں نے یہ کہا انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ یہ حجر اسود کی تشریف کی بہت بڑی دلیل ہے کہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا ہے۔ حجر اسود کی فضیلت میں کئی روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے الحجر والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ ولولا ان اللہ طمس نورہما لأضاء ما بین المشرق والمغرب۔ اور ایک روایت میں ہے نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا بنی آدم۔ یہاں پہنچ کر یہ روایت ترمذی میں وارد ہے۔ عمرو بن بحجاحظ معتزلی نے اس پر اعتراض کیا۔ اکابر احناف میں سے ہیں، علامہ نوح آکندی نے جو اکابر احناف میں سے ہیں، اسی دلیل کی بنیاد پر اس قول کو اختیار فرمایا ہے، لیکن حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ آیت میں اتمام کا امر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اتمام فرع ہے ابتدا کی، اور جب اتمام واجب تو ابتدا بھی واجب ہوگی۔ ابن قیم کی طرف سے جواب یہ ہے ہو سکتا ہے کہ ابتداءً واجب نہ ہو لیکن شروع کر دینے کے بعد واجب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبطلوا اعمالکم، عمل شروع کر کے اس کو باطل نہ کرو۔ لیکن یہی اسی آیت میں 2 قرأتیں ہیں، ایک اتم الحج والعمرۃ للہ، اتمام سے صیغہ امر کے ساتھ، اور دوسری قرأت علقمہ اور مسروق و ابراہیم نخعی سے منقول ہے وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس قرأت ثانیہ نے یہ واضح کر دیا کہ اتیمو کے معنی ہے اقیم، حج عمرے کو اللہ کے لیے قائم کرو، یعنی تم اس کو ادا کرو۔ اور امام ابن تیمیہ نے دعویٰ کر دیا کہ سنچے سے پہلے کوئی قائل نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ امام ابن قاسم رافعی نے کتاب الحج میں سن 5 کا قول ذکر کیا، ماوردی نے سن 8 کا قول اختیار کیا ہے، اور ابن حبان
اور قاضی عیاض وغیرہ بہت سے علماء نے سن 9 کا قول اختیار کیا اور بعض علماء سن 10 کے قائل ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وحود کے بیان میں اسی قول کو ذکر فرمایا ہے، اور ابن حزم کہتے ہیں یہی قول اظہر ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، اور 9-10 کے مابین تردد کا قول ابن تیمیہ اور ابن قیم نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اس مسئلے میں اصلاح کیا تو بنو آدم کی نیکیوں نے اس کو سفید کیوں نہیں کیا؟ امام ابو محمد ابن قتیبہ نے اس کا جواب دیا کہ تجھ کو معلوم بھی ہے جب سیاہ اور سفید رنگ کا مقابلہ ہوتا ہے تو سیاہ رنگ غالب ہو جایا کرتا ہے۔ بات بالکل واضح ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے، ممکن ہے اللہ تعالی شانہ نے سیاہی کا غلبہ دے کر لوگوں کو عبرت کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو تمہارے گناہ عجیب ہیں، کہ طاعت کے اثر پر ان کا اثر غالب آ گیا اور اس نورانی پتھر کو سیاہ کر ڈالا، تو وہ بھلا تمہارا دل کیسے نہ سیاہ ہوگا، تمہاری روح کیسے نہ سیاہ ہوگی۔ اس لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور حقیقت ہے کہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد نکت فی قلبہ نقطۃ سوداء فإن تاب واستغفر سقل وإن عاد نکت فیہ نقطۃ اخرى حتى يعلو على قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم۔ آدمی جب گناہ کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے صاف ہو جاتا ہے، ورنہ اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے سارا قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر اس عمل کی سیاہی چھا گئی جو وہ کرتے تھے، یعنی برے اعمال کی سیاہی۔ ابن مبارک کی کتاب الزہد میں ایک روایت کہ منافق کا دل ایک دم سیاہ ہوتا اور مومن کا دل یعنی جو اعمال صالحہ کرتا ہے بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ سودت ہو خطایا بنی آدم کا مطلب بعض متصوفین نے بتایا کہ بنو آدم کے گناہوں نے اس پتھر کو سارے پتھروں کا سردار بنا دیا۔ ذرا غور تو کرو کہ اس کلام میں کیا کہا جا رہا ہے۔ گناہ کو سردار بنانے والا بتایا جا رہا ہے اور پتھر کو سردار بتایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر بت پرستوں کو ہتھیار دینا نہیں تو اور کیا۔ بات یہ ہے کہ لوگ عجوبہ پسند ہیں، جہاں کسی صوفی نے ہو حق کیا بس اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث جو ہر چیز کے جانچنے کا معیار ہے اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور ان ہو حق والوں کے پیچھے لگ کر بہت سے زیغ و ضلال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں نے
شخص کی جب سے کتابیں پڑھی ہیں میری طبیعت اس سے بالکل ہٹ گئی ہے. اور علامہ ابراہیم حلبی محققین احناف میں ہیں، انہوں نے بالکل مستند طریقے پر اس شخص کی تردید کی ہے اور اس کے کلمات کی گرفت کی ہے. پڑھیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن ابراهيم عن عبد بن ربيعه عن عمر عنه جاء الى حتى الحجر الاسود فقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا ان رايت النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. حضرتی نے تاریخ مکہ میں، حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے شعب ایمان میں ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے. جس وقت حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے تو حضرت علی پیچھے کھڑے تھے، فرمانے لگے انہو یضر و ینفع، یہ نقصان بھی دیتا ہے نفع بھی دیتا ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ نے جب عہد الست لیا تو اس پتھر کے منہ تھا، ایک ورق میں اسے اقرار لکھ کر اس کے منہ میں ڈال دیا. اب جو شخص حق کے ساتھ شہادت دے اس کا استعلام کرے گا تو قیامت کے دن یہ شخص یہ پتھر اس کے لیے شہادت دے گا. لیکن اس کی سند میں ابو ہارون عبدی ہے جو متروک ہے اور قاضی ابن عربی کہتے ہیں یہ روایت بے اصل ہے. اگر ان کی مراد بے اصل سے یہ ہے کہ باطل ہے تو بات صحیح ہے، اور اگر بے اصل سے مراد یہ ہے کہ کتب حدیث میں اس کا وجود نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کے 3 مخارج بتا دیے گئے. حضرت عمر نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہاں عرب کے قبائل کے لوگ حج میں آئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کوئی جاہل ان پڑھ ہو اور وہ عمر کی تقبیل سے یہ تصور کر لے کہ اس پتھر میں کوئی خاص خوبی ہے اور یہ معظم ہے، اور پھر احجار کی تعظیم کا عقیدہ پیدا ہو کر آئندہ بت پرستی کا ذہن نہ تیار ہو جائے. اس لیے حضرت عمر نے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی. امام بخاری رضی اللہ عنہ پھر کعبہ کے متعلق تراجم لا رہے ہیں، لیکن ان تراجم کا تعلق احکام متعلقہ بالکعبہ سے ہے. فرماتے ہیں آدمی بیت اللہ کا دروازہ بند کر کے جس طرف چاہے نماز پڑھ سکتا، کعبہ کے جس جانب بھی آدمی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہے جائز ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوف کعبہ میں نماز پڑھی تو آپ کا رخ دیوار قبلہ کی طرف، دیوار غربی کی طرف تھا. لہذا اگر کوئی دوسری دیواروں کی طرف نماز پڑھے کہ جائے. البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ باب کعبہ کی طرف اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے اور کعبہ کے اندر ہو تو باب کعبہ کا بند ہونا ضروری ہے یا کم از کم کعبہ کی چوکھٹ کا بلند ہونا ضروری ہے یا کھلے دروازے کی طرف نماز پڑھ سکتے ہیں. اکثر علماء مالکیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں دروازہ بند ہونا چاہیے یا چوکھٹ بلند ہونا چاہیے. حنفیہ کہتے ہیں کہ فضائے کعبہ قبلہ ہے، اس لیے اگر کھلے دروازے کی طرف رخ کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز ہے. لیکن پہلے آ چکا کہ ابن زبیر نے
مسلم شریف میں آ چکا کہ جب ابن زبیر نے کعبۃ اللہ کی تعمیر جدید کا ارادہ کیا اور کعبہ کو منہدم کیا تو وہاں پر ستور پردے لٹکا دیے تھے. اگر فضائے کعبہ کافی تھی تو پردے لٹکانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حنفیہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں اس لیے کیا گیا تھا تاکہ دھوکہ نہ. کعبہ تو سارا گر گیا، میدان کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی میدان کعبہ کی طرف رخ کرے لیکن مغالطہ لگ جائے اور رخ غلط ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ترجمے کے 2 جز ہیں. پہلا جز ہے اغلاق البیت، اس سے تو مصنف نے بیان کیا کعبہ کو بند کرنا جائز ہے. اور دوسرا جز ہے یصلی فی یہ نواحی البیت شاء. اس سے یہ بتایا ہے کہ کعبہ کے اندر اگر نماز پڑھنا ہو تو چاروں طرف نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس صورت میں کسی مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کعبہ کا دروازہ اگر کھلا ہو تو نماز ہوگی یا نہیں، یہ مسئلہ مختلف بھی ہے جیسا کہ ابھی وضاحت کی جا چکی. چلیے فغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب ولما ولد فلقيت بلالا فسالته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بل العمودين اليمانيين. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب الصلاه في الكعبه. باب الصلاة في الكعبہ، جوف کعبہ میں نماز کے جواز کا بیان. اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، داؤد ظاہری، ابن حزم ظاہری کہتے ہیں مطلقاً ہر نماز جائز، فریضہ ہو یا نافلہ ہو. نمبر 2 ابن عباس، طاووس، ابن جریر طبری، اسبغ ابن الفرج المالکی کہتے ہیں کوئی نماز جائز نہیں ہے. اور نمبر 3 امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں نافلہ جائز ہے، فریضہ جائز نہیں. امام بخاری رضی اللہ عنہ قول اول کے قائل ہیں اور دلیل میں ابن عمر کی حدیث پیش کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ عن ابن عمر بلال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فیہ. حضور نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ناجائز ہے وہ ابن عباس کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جو آگے آ رہی ہے. دخل البیت فکبر فی نواحی ولم یصلی. جمہور علماء نے جواب دیا کہ جب نفی اس بات میں تعارض ہوگا تو اس بات کو ترجیح ہوگی. اور ظاہری اور جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صلاۃ منفیہ سے مراد صلاۃ شرعیہ ہے اور صلاۃ مثبتہ سے مراد صلاۃ لغویہ. لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ جن روایتوں میں ہے صلاۃ کی تو اسی میں رکعتین کی بھی تصریح وارد ہوئی ہے. صحیح یہ ہے کہ ابن عباس نافی ہیں، بلال مثبت ہیں. ابن عباس کی روایت پر بلال کی روایت کو ترجیح ہے اور اصل میں بلال نے اور حضرت ابن عباس نے جو کچھ کہا ہے
وہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کہا، بلکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے سن کر کہا. اور اسامہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ یہ باب کعبہ پر بیٹھ کر سو گئے. ہو سکتا ہے حضور نے اتنی دیر میں 2 رکعت پڑھ لی ہو اور اسامہ کو پتہ نہ چلا. اور بعض روایات میں ہے کہ اسامہ کو پانی دینے کے لیے بھیج دیا گیا. تو ممکن ہے اتنی دیر میں نماز پڑھ لی ہو اور اسامہ کو علم نہ ہو پایا ہو. بہرحال روایات نافیہ محتمل ہے اور روایت مثبتہ نص ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا جائے گا. پھر مالکیہ حنابلہ کہتے ہیں کہ روایت مثبتہ سے نفل کا ثبوت ہوتا. جمہور فرماتے ہیں ارکان صلاۃ میں فرض و نفل دونوں برابر ہیں. اسی بات کو سامنے رکھ کر بخاری نے ترجمہ مطلقہ منعقد کیا. یہ لکھ کے دینا. چلیے. يتوقع يقصد چلیے. وقال وقال المكان الذي يذكره بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على احد باس ان يصلي في اجر واحد كيف شاء. وبالاسناد المتصل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی تو معلوم جگہ وہاں کسی کو شرف نماز پڑھنے کا شرف مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن لازم نہیں آدمی جہاں چاہے پڑھ سکتا. چلیے. وبالاسناد المتصل من اعلام المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي هريره رضي الله عنه قال قال من لم يدخل الكعبه من لم يدخل الكعبہ، اگر کوئی کعبہ میں حج میں داخل نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دخول کعبہ مناسک میں سے. امام بخاری نے اس پر رد کیا اور یہ بتا دیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور وہی دخول کعبہ کی روایت بھی نقل کرتے ہیں. اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اور اس کے باوجود وہ کعبے میں داخل ہونے کا اہتمام نہیں کرتے. اگر دخول کعبہ مناسک نہیں ہوتا تو ابن عمر اس میں ہرگز کوتاہی نہ کرتے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ اس پر تو ائمہ اربعہ اور ان کے اتباع کا اتفاق کہ دخول کعبہ مناسک میں نہیں، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ مستحبات میں سے، مگر 2 اہم شرطیں ہیں. ایک تو کسی کو ایذا نہ پہنچے اور دوسرے کسی امر محظور مثلاً رشوت دینے کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. آیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں داخل ہوئے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نسک ہیں. عمرہ حدیبیہ اس میں تو آپ مکے ہی میں داخل نہیں ہوئے. عمرہ قضاء اس میں آپ نے عمرہ کیا لیکن بالاتفاق و بتصریح الحدیث کعبہ میں داخل نہیں ہوئے. اور تیسرا نسک ہے عمرہ جعرانہ، یہ رات میں بہت خفیہ ہوا، اس میں تو آپ داخل نہیں ہوئے. ہاں فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق داخل ہوئے ہیں. اور چوتھا نسک ہے حج. حج میں آپ داخل ہوئے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. ابن حبان، امام بیہقی، ابو القاسم سہیلی، محب طبری، علامہ ابن حمام وغیرہ تو
کہتے ہیں داخل ہوئے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ترمذی اور ابن حبان نے حضرت عائشہ سے حدیث نقل کی ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندي وهو قرير ثم رجع إلي وهو كريم فقلت له فقال إني دخلت في الكعبة وظننت أني شققت على أمتي. میں میرے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں تشریف لے گئے، لیکن واپس آئے تو غمگین تھے. میں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں کعبہ میں داخل ہو گیا، اس لیے مجھ کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میری امت کو مشقت نہ ہو، یعنی میرے اتباع میں امت کعبے میں داخل ہونا چاہے گی، لیکن حاجبین کعبہ بسا اوقات داخل نہ ہونے دیں گے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں ممکن ہے یہ واقعہ حجۃ الوداع کا نہ ہو، فتح مکہ کا ہو. اس پر یہ اشکال ہے کہ فتح مکہ میں تو ازواج مطہرات ساتھ نہیں تھیں، ساری کی ساری مدینہ میں تھیں، اور سیاق کلام یہ بتاتا ہے کہ جانا اور واپس آنا وقت قریب کے اندر ہوا. اور غور تو کرو، اگر اس کو فتح مکہ سے مربوط کر دے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تو خوش و خرم نکلے، اور جب واپس آئے تو دخول کعبہ کی وجہ سے غمگین آئے. کیا پورے راستے میں 7-8 دن کا سفر غم کے اندر گھرا رہا، اور کیا فتح مکہ کی خوشی پر یا عارضی غم غالب ہو گئے؟ یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ آپ داخل نہیں، کعبہ میں حجۃ الوداع میں داخل نہیں ہوئے ہیں. امام نووی، ابن تیمیہ، ابن قیم نے اسی کو اختیار کیا، اور ازرقی نے سفیان ابن عیینہ سے نقل کیا، انہوں نے کئی علماء سے نقل کیا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا ہے فتح مکہ میں 2 بار داخل ہوئے ہوں، اور دارقطنی میں ایک ضعیف روایت ایسی ہے جو اس جمع کی شہادت دیتی ہے، لیکن عائشہ کی روایت مذکورہ بالا کے ساتھ کوئی توجیہ صاف اور واضح چلتی نظر نہیں آ رہی. چلیے. وبه قال وكان ابن عمر يخرج كثيرا ولا يدخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يذكره من الناس فقال له رجل له اهل ابن ابي اوفا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. وبالاسناد کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے؟ تو فرمایا نہیں، یہ عمرہ قضا کا قصہ ہے. اسی روایت کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا. بالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب من كفر في نواحي الكعبة. امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی کعبہ میں داخل ہو اور کعبہ کے اطراف میں تکبیر کہے تو سنت میں اس کی اصل موجود. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس کی روایت میں جو تکبیر وارد ہوئی تھی اس پر ترجمہ منعقد کر دیا، اور جو صلاۃ کی نفی وارد ہوئی تھی اس سے بے التفاتی کر لی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بخاری نے اس ترجمے سے ان لوگوں کی دلیل پیش کی جو صلاۃ فی الکعبہ کے منکر. ہمارے نزدیک اول ہی راجح ہے. بخاری صلاۃ فی الکعبہ کے منکرین کے انکار کو تسلیم ہی نہیں کرتے. کتاب زکوٰۃ میں صاف صاف بیان کر چکے ہیں.
وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم ابا يذكر البيت وفيه الالهة. آلہہ سے اصنام مراد یہ مشرکین، یہ اطلاق مشرکین کی زبان پر ہے. چلیے فامر بها فاخرجت فاخرج سورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام في ايديهم الاسلام فی ایدیہم الازلام، ان کے ہاتھوں میں ازلام. ازلام کا مفرد ظلم، ظلم کہتے ہیں تیر کو. اس سے مراد وہ تیر ہیں جس سے اہل جاہلیت قسمت آزمائی کرتے تھے. عمرو بن لحی خزاعی نے اس کی بنیاد رکھی. اس نے کچھ تیر بنائے اور کسی پر افعل، کسی پر لا تفعل اور کسی پر کچھ لکھا. اور جب ان کو کوئی سفر درپیش ہوتا یا کام درپیش ہوتا تو قسمت آزمائی کرتے اور ان تیروں کو ہلاتے. اگر افعل نکلتا تو کر گزرتے، لا تفعل نکلتا تو رک جاتے تھے. اس قرآن نے اس کی تردید فرمائی اور جہالت کی وجہ سے ان تیروں کو اسماعیل ابراہیم کی صورتوں کے ہاتھ میں ڈال دیا. حالانکہ استقسام بالازلام کا آغاز تو اسماعیل ابراہیم کی وفات کے مدتوں کے بعد عمرو بن لحی خزاعی نے کیا تھا. چلیے قاتلہم لعنہم. چلیے وبالإسناد المتصل من غير أمين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قام كتاب الرمل. کیف کان بدء الرمل، رمل کا آغاز کیسے ہوا؟ رمل را اور میم کے فتحہ کے ساتھ اس کے معنی تیز چلنا. پھر اس کے بعد شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں الرمل سرعت المشی مع تقارب الخطا دون العدل والوقوف. رمل نام ہے تیز چلنے کا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر، نہ آدمی دوڑے نہ کودے. اور حنفیہ کہتے ہیں وہ ان یحز کتفے کل متبختر بین السقفین، آدمی اپنے موڈھوں کو ایسے ہلائے چلتے ہوئے جیسے جنگ کی دو صفوں میں فوجی آدمی اتراتا ہوا چلتا ہے. رمل کی ابتدا عمرہ قضا میں ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مشرکین مکہ کہنے لگے سیاتیکم قوم وہنتہم ہما یثرب، تمہارے پاس ایک قوم آ رہی ہے جن کو یثرب کی بخار نے کمزور کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فرمایا کعبۃ اللہ کے 3 طرف شرق غرب اور شمال میں رمل کرو اور جانب جنوب میں ما بین الحجر الاسود والرکن الیمانی رمل نہ کرو. اس لیے کہ مشرکین مکہ جبل قویقعان پر بیٹھے ہوئے تھے جو کعبہ کے شمالی جانب واقع ہے. رمل کا حکم ابن عباس تو کہتے ہیں یہ ایک عارضی چیز تھی، عارضی طور پر کی گئی تھی، ختم ہو گئی. جمہور علماء فرماتے ہیں یہ سنت مستقلہ
اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج میں بھی رمل کیا ہے اور وہاں کوئی مشرک نہیں. پھر اس کے بعد حسن بصری، سفیان ثوری اور مالک اپنے قول اول میں واجب کہتے ہیں. محمد ابن حسن نے معطا میں اس کی تصریح کی ہے. غالب کی مراد تعبد ہوگا، کیونکہ عام حنفیہ اور جمہور علماء رمل کو سنت کہتے ہیں. آیا آدمی کب رمل کرے گا؟ مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں طواف قدوم اور طواف عمرہ. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں فی کل طواف یعقبہ سعی، ہر ایسے طواف میں رمل کیا جائے گا جس کے بعد سعی ہوتی ہے. اور عام طور سے طواف قدوم اور طواف عمرہ کے بعد سعی ہوتی ہے. لیکن احناف کے بعض جزئیات کچھ ایسے ہیں جس سے طواف قدوم کے علاوہ بھی سعی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو اجلت ہوتی ہے، طواف النفل کے بعد سعی کر لیتے ہیں تاکہ ان کو طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرنا پڑے. واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد ائمہ اربعہ اور جمہور فرماتے ہیں کعبہ کے چاروں طرف 3 شوط میں رمل کیا جائے گا. عطا طاؤس قاسم سالم کہتے ہیں صرف 3 طرف رمل ہوگا، جیسا کہ عمرۃ القضیہ میں ہوا. جمہور فرماتے ہیں عمرہ قضیہ میں تو واقعی 3 طرف رمل ہوا، لیکن حجۃ الوداع میں چاروں طرف ہوا. حضرت جابر ابن عمر کی حدیثوں میں مسلم شریف میں وارد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمل من الحجر الی الحجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر سے حجر تک رمل کیا تھا. لیکن رمل ہے ہاتھ میں سے ہے، اگر کوئی آدمی چھوڑ دے تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی. ابن عمر ابن عباس کہتے ہیں کہ اہل مکہ پر رمل نہیں، یہی حنابلہ کا مذہب. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ رمل اہل مکہ پر بھی ہے. بخاری نے تو ترجمے میں فرمایا تھا کیف کان بید الرمل، رمل کا آغاز کیسے، کیا سبب بنا جس کی وجہ سے رمل کیا گیا. لیکن الشیء بالشیء یذکر، اس لیے مسائل رمل کو ایک ہی جگہ ذکر کر دیا گیا. چلیے وفي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم ويقدمون لكم لا يقدر فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا الاسواق الثلاثه وان يمشوا على الركبتين ولم يمنعهم ان يقولوا الاسواق كلها الا الاطباق عليهم. یعنی حضور نے ابراہ رحمت سارے اسواق میں رمل کا حکم نہیں دیا. چلیے جلسنا المتصل بنا الى ابي ممكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد الله قال رضي الله عنه قال باب الاسلام على الاسود الذين يقومون بالصدقه ولا يكتب ولا يكتب. یعنی استلام رمل طواف قدوم میں ہوں گے. یہ تو میں بتا چکا ہوں کہ رمل کس طواف میں ہوگا. بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طواف قدوم میں ہوگا، اور اس کا حاصل وہی بنتا جو مالکیہ شافعیہ کا مذہب ہے. اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یا تو طواف عمرہ میں رمل ہوگا یا طواف قدوم میں، اور طواف عمرہ بھی طواف قدوم ہی بن جاتا ہے. اس لیے کہ آدمی جب عمرے کی نیت سے مکے میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے عمرے کا طواف کرتا.
دوسرا مسئلہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ حجر اسود کا استلام وہ طواف قدوم کے ابتدا میں ہوگا. حجر اسود کا استلام طواف قدوم کے ابتدا میں تو بالاتفاق مسنون، لیکن اس کے بعد پھر اس طواف کے سارے طوافات کی ابتدا میں اور اسی طرح باقی طوافوں میں استلام ہوگا یا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدونہ میں صرف طواف قدوم کے آغاز میں استلام ذکر کیا اور طواف قدوم کے طوافات میں استلام کو ذکر نہیں کیا. لیکن ائمہ ثلاثہ اور ان کے متبعین یہ کہتے ہیں کہ طواف قدوم کے آغاز میں بھی استلام اور اس کے ہر شوق کے ابتدا میں بھی، جس کو میں نے طرف سے تعبیر کیا، استلام کیا جائے گا. اور مالک یہاں طوافات کے ابتدا میں استلام کو مندوب لکھتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ استلام الحجر الاسود حین یقدم مکہ اول ما یطوف کہہ کر یہ بتا دیا کہ وہ مالک کے ہم خیال ہیں، یعنی طواف قدوم کے ابتدا میں طواف شروع کرنے کے وقت استلام ہوگا بس. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ استلام کی حقیقت کیا ہے. استلام بعض تو کہتے ہیں ماخور سلامت سے، ان کی استلام بیت اللہ کی سلامی ہے، اس لیے اس کا امام پڑ گیا. ابن قتیبہ کہتے ہیں استلام میں سلیمہ پتھر کا قصد ہوتا ہے، اس لیے اس کو استلام کرتے ہیں. استلام کا طریقہ شافعیہ منازلہ کہتے ہیں آدمی اپنا ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر تقبیل کرے. حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ رکھ کر پھر تقبیل کرے. مالکیہ نے اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی ہے. یہ بات ہی ان کو لکھ کے دیں. ایک بات اور بیان کر دیں، اس روایت میں اس ترجمے میں طواف قدوم کا ذکر آیا ہے. حج میں 3 طواف ہوتے ہیں. ایک طواف زیارت ہے جو 10ویں تاریخ کو مینا سے واپسی پر ہوتا ہے بالاتفاق کر. دوسرا طواف قدوم ہے جو مکہ کے میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے. ان میں ثلاثہ کی سنت مالکیہ کی مراد. اور تیسرا طواف وداع ہے جو رخصتی مکہ کے وقت ہوتا ہے. یہ مالکیہ کی سنت اور ان میں ثلاثہ کو واجب ہے، اس کے ترک کر دم واجب ہوگا. چکر
تاکہ اسلام میں سہولت ہو چلی. حضرت کے مسجد سے اسلام گیا. اسلام سنانے میں درد ایسا سے اشارہ کرنا ہے اور ایسا حضرت سے لگ جائے. مسجد یہ ایسا ہے جس کا ایک قرآن والا ہوتا ہے جس کو آج کرتی اسلام میں دودھ کہا جاتا ہے. حضرت امام بخاری کو اپنے بڑھا دیں. آج کی اسلام نہیں کر سکتا کہ مسجد کو اسلام کر لے. اس کے بعد مسجد کی تقدیر جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے. مسلم نے قبل مسجد وارد کیا. مالک کہتے ہیں لا يقبله بل يضعه على سنه. لیکن متاثرین مالکیہ تقبیر کو معتمد قرار دیتے ہیں. یعنی مالک کی تشریح کے خلاف حدیث میں تشریح ہونے کی وجہ سے مالکیہ کہتے ہیں کہ تقبیر معتمد اور مسنون ہے. چلیے رکن سے مراد ہونا کعبۃ اللہ کے چار کونے ہیں. شرق جنوب کا کونا رکن حجر کہلاتا ہے. اس لیے پوچھنا حجر اسود مسلم اور غرب جنوب کا کونا رکن یمانی کہلاتا ہے. اس لیے کہ یمن کی طرف واقع ہے اور دونوں کے مجموعے کو رکنین یمانیین کہتے ہیں. اور شمال اور مغرب کے کونے پر رکن عراقی اور شمال اور مغرب کے کونے پر رکن شامی کہا جاتا ہے اور دونوں کو رکنین شامی نہیں کہتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف رکنین یمانیین کا استعلام منصور ہے. اربع کا نے اسی کو اپنا مذہب بنایا. لیکن بہت سے صحابہ معاویہ عبداللہ بن زبیر حسن ابن علی حسین ابن علی سارے ارکان کا استعلام کرتے تھے اور معاویہ کہتے تھے میں تو کہتے ہیں البیت محمور ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور